اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سنن الہی در قرآن کریم و سنت عبودیت موضوع گفتگو ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا نظام مقرر فرمایا ہے اور انسان کی نجات و ہدایت کے اصول مقرر فرمائے ہیں۔ ہدایت کے ان اصولوں کو اپنانا، ان کے مطابق زندگی گزارنا، ان کے مطابق عمل کرنا عبودیت ہے، وہ بندگی ہے۔ اسے بندگی کا نام دیا ہے۔ اس وجہ سے ہدایت کے ضابطوں میں پہلا ضابطہ عبودیت ہے، بندگی ہے۔ بندگی اپنے رب کے مقابلے میں۔ لیکن بعض اوقات انسان خدا پر ایمان ہوتے ہوئے، اقرار و اعتراف رکھتے ہوئے ہدایت سے محروم ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو خدا پرست ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، عملی طور پر مختلف پہلوؤں سے ان کی زندگی ہدایت سے محروم ہے اور وہ خود ہدایت سے محروم ہے۔ ہدایت سے محرومیت کی بڑی وجہ عبودیت کی کمی اور بندگی کی کمی ہے۔ فقدان بندگی ہے، دینداری بغیر بندگی کے، مسلمانی بغیر بندگی کے، مسلمان ہونا بغیر بندگی کے، شیعہ ہونا بغیر بندگی کے۔ بندگی نہیں ہے لیکن شیعہ ہیں، مسلمان ہیں۔ اطاعت نہیں ہے لیکن معتقد ہیں، مومن ہیں۔ اس طرح کی دینداری بغیر بندگی کے ہدایت سے محرومی ہے۔ اس دینداری میں دیندار اور بے دین دونوں ہدایت سے خالی و محروم رہتے ہیں۔ کیوں انسان بندگی ترک کر دیتا ہے، بندگی سے نکل جاتا ہے؟ متعدد وجوہات ہیں اس کی۔ بندگی سے نکلنے کا، اللہ کی بندگی سے نکلنے کا ایک بڑا سبب قرآن کریم نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ ارباب اختیار کرتا ہے۔ چونکہ بندگی رب کے مقابلے میں ہے، اور جب انسان رب اللہ کے علاوہ بنا لیتا ہے، پہلا اثر اس کا انسان کی بندگی پر پڑتا ہے، عبودیت پر پڑتا ہے۔ اور جب رب اپنا اللہ کے علاوہ بناتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو کچھ اس کے لیے مقرر ہوا ہے بطور ہدایت، اس سب کو چھوڑ دیتا ہے، محروم ہو جاتا ہے اس سے۔ اور اسی محرومیت کا نام لعنت ہے اور ملعونیت ہے۔ انسان ملعون قرار پاتا ہے، محروم از ہدایت و محروم از رحمت خداوند۔ آواز کو نہ چھیڑیں، ساؤنڈ خراب نہ کریں۔ مائک کی آواز اور پنکھوں کی آواز دونوں میں سے ایک آپ تک آ سکتی ہے، دونوں نہیں پہنچ سکتی۔ یا پنکھوں کی آواز ہوگی یا مائک کی آواز ہوگی۔ آواز سے نہیں کھیلیں۔ قرآن کریم نے اس زمرے میں بیان فرمایا کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کیا کیا رب کے طور پر اپناتا ہے۔
رب اشیاء کو رب مانتا ہے، جانداروں کو رب مانتا ہے، اللہ کے علاوہ دیگر موجودات کو رب مانتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر انسان جو رب اپناتا ہے، ان میں ایک طبقہ ان ارباب کا جنہیں قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ لا یملک نفع ولا ضرہ، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، انسان کو نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ فائدہ دیتے ہیں۔ اس زمرے میں اشیاء ہیں، فلکی اور زمینی، سماوی اور زمینی اشیاء، جیسے چاند ستارے اور پتھر، حجر، درخت، اور جاندار ہیں، جانور۔ یہ انسان کی پستی ہے، بہت پستی ہے کہ اتنا گر جاتا ہے کہ جانوروں کو رب مان لیتا ہے، یا رب کی طرف جانے کا وسیلہ مان لیتا ہے، ذریعہ مان لیتا ہے، میں اس جانور کے ذریعے سے رب کی طرف جاؤں گا۔ یہ نہایت پستی ہے، اس سے زیادہ گراوٹ قابل تصور نہیں ہے انسان کے لیے کہ جانور کو یا رب مان لے یا رب تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لے۔ جانوروں کو رب نے انسان کے زندگی کا وسیلہ بنایا ہے، اللہ نے جانوروں کو وسیلہ ہی بنایا ہے، اور انسان ان کو وہی وسیلہ سمجھے جو اللہ نے بنایا ہے، یا سامان اٹھانے کا وسیلہ ہے، یا گوشت ان کا لینے کا وسیلہ ہے، ان کی جلد اور کھال اون سے استفادہ کرنا ہے، ان کے دودھ سے استفادہ کرنا ہے، اور دیگر جو فوائد جانوروں کے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، ادھر سے یہ وسیلے بنائے گئے ہیں، نہ کہ ہم ان کو وسیلہ بنائیں اللہ کی طرف جانے کا۔ جانور انسان کو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے، پستی ہے، بہت گھٹیا پن ہے انسان کا، جانور پرست بن جائے گا، رب کو چھوڑتا ہے، گائے کو مان لیتا ہے، جانور کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ارباب ہیں جو نفع و نقصان بھی پہنچاتے ہیں، نفع کم و نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں، جیسے قبراء ہیں، سادہ ہیں، لیڈر ہیں، قومی رہنما ہیں، سیاسی رہنما ہیں، پیشوا ہیں، آبائی، قبائلی، علاقائی، یہ بھی انسان ان کو ارباب کے طور پر مانتا ہے، چونکہ ان کی بات مانتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، جیسا یہ کہتے ہیں انسان ویسے چلتے ہیں، اس وجہ سے یہ بھی ارباب ہی ہیں۔ اور ان سے زیادہ خطرناک ارباب حبر و راہب ہیں، قبراء، اکابرین، حکمرانوں و فرائنہ سے زیادہ خطرناک حبر و راہب ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ان کا خطر، جو قوم ان کو رب بناتی ہے اس کا خطر زیادہ بیان ہوا ہے، ضرر، اور روایات کے اندر بھی اور تاریخی حوالوں میں ان ارباب کے مضرات زیادہ ہیں۔ اور اگر ایک قوم کسی زمانے میں جانور پرست تھی تو اس سے جانور چھڑایا جا سکتا ہے، حتیٰ فرعون کے زیر سایہ جو قوم ہو اسے فرعون سے بھی نجات دی جا سکتی ہے، لیکن حبر زدہ قوم اور راہب زدہ قوم وہ ہرگز نہیں چھوڑتی، وہ ان کی نسلیں بھی اسی گمراہی پر رہتی ہیں جس پر حبر اور راہب نے انہیں ڈال دیا ہے، آنے والی نسلیں بھی انہی پر رہتی ہیں۔ بہت کم نادر نمونے ہیں، اتفاقات ہیں کہ حبر و راہب نے کسی قوم کو غلط راہ پر ڈال دیا ہو اور آنے والی نسلوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہو، اصلاح کر لی ہو اپنی، اور اس گمراہی سے نکل کر اللہ کی دین پہ آ گئے ہوں یا اللہ کی ربوبیت میں آ گئے ہیں۔
قرآن نے اس کی مثال بنی اسرائیل کی دی ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے رہنما بھیجے، انبیاء بھیجے، آسمانی کتابیں نازل کی، سنن اتاری ان کے اوپر۔ انہوں نے انبیاء کی مخالفت بھی کی، انبیاء کے ساتھ دشمنی بھی کی، انبیاء کے سامنے ہٹ درمی کی، اور فرعونوں کی غلامی کی، انبیاء کو ستایا، تنگ کیا۔ ساتھ ہی بعض زمانوں میں انبیاء کی اطاعت بھی کی، اللہ کی بندگی بھی کی۔ جن زمانوں میں، جس عصر میں اللہ کی بندگی کی، خدا نے انہیں عروج عطا کیا، اتنا عروج عطا کیا کہ ایک عالمی حکومت بے نظیر تاریخ میں انہیں عطا کی۔ حضرت سلیمان نے نبی کی صورت میں، اور ان سے پہلے حضرت داؤد، اور ان کے بعد وارثان حضرت سلیمان۔ یہ زمانہ عروج کا ہے بنی اسرائیل کا، اس بنا پر کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کی ہے، عبودیت کی ہے، اطاعت کی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آئمہ اور نبیوں کا فرمان مانا ہے، عروج انہیں ملا ہے۔ قرآن نے بھی اس کی گواہی دی ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور وہ زمانہ جب تم تمام عالمین پر برتری رکھتے تھے، تمام عالمین پر، یعنی زمین پر اور کوئی طاقت قدرت نہیں تھی جو بنی اسرائیل سے برتر ہو، آپ سب سے برتر قوم تھے۔ ہوائیں مسخر تھیں آپ کی حکومت میں، حیوانات مسخر تھے، زمین مسخر تھی آپ کے سامنے، اور کوئی ایسی حکومت نہیں تھی، نہ قبائلی، نہ مقامی، نہ عالمی، جو الہی حکومت کے مقابلے میں اظہار وجود کرے۔ ایک حکومت یمن میں تھی، ملکہ سبا کی، اور جب حضرت سلیمان کو اطلاع ملی کہ اس طرح ایک حکومت، مقامی حکومت موجود ہے، قائم ہے، فوراً اسے پیغام بھیجا کہ وہ تسلیم ہو یا پھر آمادہ ہو جائے اس انجام اور فرجام کے لیے۔ اور آخری وہ حکومت جو الہی حکومت کے مقابلے میں اظہار وجود کر رہی تھی، وہ بھی تسلیم ہو گئے۔ یہ بنی اسرائیل کے عروج کا زمانہ تھا۔ راز اس کا اطاعت میں تھا، بندگی میں تھا، فرمان الہی ماننے میں تھا۔ اللہ کا فرمان حضرت سلیمان کے ذریعے انہیں پہنچایا جاتا تھا، اور یہ اس پر عمل کرتے۔ اور ان کے ہاں ایسے افراد تھے عبدیت و عبودیت کے نتیجے میں، جو پلک جھپکنے میں تخت ملکہ سبا یمن سے فلسطین پہنچاتے تھے، اور پہنچایا انہوں نے۔ آصف ابن برخیہ وہ شخصیت ہیں، وہ دانشور ہیں، ایک آدمی اس حکومت میں جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ پلک جھپکنے کے اندر یا اس سے پہلے، اس سے کم مدت میں تخت یمن کو حاضر کر دیتا ہے، فلسطین کے اندر تسخیر کر سکتا ہے۔ یہ طاقت و قوت بندگی کا نتیجہ ہے، اللہ کی فرمان بری کا نتیجہ ہے، سنن الہی کی اتباع کا نتیجہ ہے، اللہ کو رب ماننے کا نتیجہ ہے۔ یہی بنی اسرائیل اس حالت سے نکلے، گرنا شروع ہوئے، عالمی حکومت ختم ہوئی، مقامی حکومت بھی ختم ہو گئی، اور حتیٰ کہ گروہوں میں بٹ کے آپس میں دشمن ہو گئے، اور دوسری قوموں کے غلام ہو گئے۔ ان کے اوپر پھر طواغیت حکمران و حکم فرما ہو گئے، چونکہ اللہ کی بندگی چھوڑی انہوں نے، اطاعت رب چھوڑ کے ارباب دیگر اپنائے۔ دیگر ارباب میں انہوں نے
سیاسی پیشوا، قومی پیشوا، علاقائی رہنما، قبائلی رہنما، نژادی رہنما، یہ سب چنے، ان کو رب بنایا. انہوں نے ان کو مختلف اقوام میں تقسیم کر دیا، تفرقے میں ڈال دیا. اور سب سے بدتر بنی اسرائیل جس ذلت و رسوائی کا شکار ہوئے، ان کے حبر و راہب نے ہمیشہ کے لیے انہیں جادہ حق سے خارج کر دیا. حبر و راہب نے فرعونوں سے زیادہ ستم کیا بنی اسرائیل پر، اور تمام نسلیں آنے والی ان پر بھی الہی راہ بند کر دی. ربوبیت الہی کا راستہ بند کر کے حبر و راہب کے بندے بنا دیے. قرآن کریم سورہ مبارکہ توبہ میں مسلمانوں کو ہدایت فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، جنہیں اللہ نے آسمانی کتاب دی ہے، آئین الہی دیا ہے، یہ دین حق پر چلنے والے نہیں ہیں. لا یدینون دین الحق، دین حق پر نہیں چلیں گے، نہیں چلتے، مانیں گے نہیں. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ ان کے اندر بہت بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہو گئی ہیں. یہ عزیر ابن اللہ کے قائل ہیں، یہ مسیح ابن اللہ کے قائل ہیں. انہوں نے اپنے پیشواؤں کو خدا ماننا شروع کر دیا ہے، اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا. اور جو بھی اپنے ائمہ کو، اپنے رہبروں کو، اپنے نبیوں کو، اپنی مقدس شخصیتوں کو رب ماننا شروع کر دیں، یہ کبھی بھی دین حق پر نہیں آئیں گے، یہ ہرگز دین حق پر نہیں آئیں گے. جو کہیں عزیر ابن اللہ، جو کہیں مسیح ابن اللہ، یہ لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جب تک ان کی تحقیر نہ کی جائے. یہ ضمنی نقطہ ہے آپ سب کے لیے، اور خصوصاً یہ علماء کرام جو تشریف فرما ہیں ان کے لیے زیادہ دقت کا موضوع ہے کہ ہر قسم کی صورتحال، ہر بگاڑ، ہر فساد کے مبارزے کا طریقہ قرآن نے ذکر فرمایا ہے. معاشرے کے اندر روزمرہ کوئی نہ کوئی فساد بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور علماء کا کام ہے اس بگاڑ کا مقابلہ کرنا، فساد کا مقابلہ کرنا اور اسے ختم کرنا، تاکہ راہ حق، دین حق کا راستہ صاف ہو جائے. یہ فریضہ ہے انبیاء کا. جہاد نبی، جہاد عالم، جہاد امام یہی ہے. بدعتوں کے مقابلے میں، انحرافات کے مقابلے میں، گمراہیوں کے مقابلے میں، اور ہر قسم کے مقابلے کے لیے خاص طریقہ بھی بتایا گیا ہے. مثلا ایک بگاڑ یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ تعلیم دیں، تعلیم کے ذریعے یہ بگاڑ ختم ہوگا. مثلا ضلالت ہے، گمراہی، ضلالت و گمراہی، اردو زبان میں یہ سارے الفاظ گالی ہیں. مسئلہ تھوڑا مشکل ہے تعلیم کا. پہلے بھی میں نے کسی مناسبت سے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں تعلیم و تربیت کی راہ میں سب سے بڑی مشکل ثقافت ہے، کلچر. سب سے بڑی دیوار تہذیب ہے. آپ جو بھی تعلیم کے نام پہ، ہدایت کے نام پہ پیش کرتے جائیں، وہ اس دلدل میں ڈوبتا جاتا ہے. مثلا ابھی ہم مثال لے لیں، ابھی موجودہ جو کچھ ابھی کر رہے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں، جو توفیقات ہیں آپ کو نصیب ہوئی ہیں، ہمیں نصیب ہوئی ہیں، اس میں بھی جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ تہذیب کی دلدل میں ڈوبتا جاتا ہے. مثلا جو عزیزان آئے ہوئے ہیں جذبہ لے کر اور شوق لے کر، ہمت کر کے آئے ہیں یہاں پر سیکھنے کے لیے، اور انہیں بہت کچھ بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اس میں بہت سارا ان کے دل میں نہیں جا رہا، بلکہ وہ مین ہول ہے گٹر کا. جیسے مین ہول ہوتا ہے، جیسے پانی برستا ہے، بارش
صاف ستھرا پانی آتا ہے زمین پہ، شہروں میں یہ پانی کہاں چلا جاتا ہے؟ دیہاتوں میں، کھیتوں میں، باغوں میں یہ پانی باغوں میں چلا جاتا ہے، پودوں میں چلا جاتا ہے اور فصلوں کو جاتا ہے، جھیلوں میں چلا جاتا ہے۔ لیکن شہروں میں یہ پانی صاف ستھرا کدھر جاتا ہے؟ گٹر بنے ہوئے مین ہول، ان کے اندر چلا جاتا ہے سارا، نہ باغ کو لگتا ہے، نہ کھیت کو پانی پہنچتا ہے، نہ زمین کو لگتا ہے، کسی کام نہیں، جھیل میں بھی نہیں جاتا، کسی ڈیم میں بھی نہیں جاتا، گندے پانی میں جاتا ہے، پہلے سے مین ہول بنے ہوئے ہیں، شہری نکاسی کا نظام، سارا صاف ستھرا پانی وہاں چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ تہذیب کی مثال ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تعلیم، باران تعلیم، باران تربیت، یہ نقطہ، یہ لفظ لفظ کھیت میں جانا چاہیے تھا، دل کے کھیت میں، باغ میں جانا چاہیے تھا، سرزمین دل میں جانا چاہیے تھا، نفس کے اندر، روح کے اندر جانا چاہیے تھا، اور روح کو جا کر سیراب کرے، آبیاری کرے، سرسبز کرے، اس روح سے پھر آگے بہت کچھ پھوٹے نکلے۔ لیکن اس میں سے اکثر حصہ، بیشتر حصہ مین ہول کے اندر جا رہا ہے، گٹر کے مین ہول میں، تہذیب میں چلا جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ جو تہذیب نے ہمارے شخصیت بنائی ہے، تہذیب نے جو ہماری عادتیں بنائی ہیں، تہذیب نے جو ہمارا مزاج بنایا ہے، تہذیب نے جو ہمارا رویہ بنایا ہے، اس کے اندر چلا جا رہا ہے، مین ہول میں تہذیب کے جا رہا ہے سب کچھ۔ معلم درس دے رہا ہے اور جوان اور حالت میں ہے، یہ مین ہول ہیں تہذیب کے بنے ہوئے۔ یہ غیر سنجیدہ پن، یہ ایک سوراخ ہے، نان سیریسنس ایک سوراخ ہے جو تہذیب نے شخصیت کے اندر کر دیا ہے، اور جو بھی اس میں ڈالیں اس سوراخ سے مین ہول میں، گٹر میں جا رہا ہے، سب ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی لینے والا ہو، بقول وہ فارسی زبانوں کے کہ اگر در خانے کس است یک حرف بس است، اگر گھر میں ایک آدمی ہو تو ایک بات کافی ہوتی ہے اس کے سننے کے لیے، اگر گھر میں ہو ہی کوئی نہ تو سارا دن اس کو سناتے رہیں، قوالی کی طرح سنتا رہتا ہے، جھوم کے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ تہذیب ہے۔ تہذیب کے فرزند، دین کے فرزند بننے میں بہت وقت لگتا ہے، انقلاب چاہیے فرزندان تہذیب کو، تربیت شدگان تہذیب کو، پروردگان تہذیب کو، کہ وہ فرزندان دین بن جائیں، پیروان دین بن جائیں۔ سفر چاہیے طولانی، لمبا، ایک انقلاب چاہیے بہت قوی اپنے اندر، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، ورنہ دین ادھر ضائع ہوتا رہتا ہے، تعلیم ادھر ضائع ہوتی رہتی ہے۔ بعض مفاسد ہیں، ان کو آپ تعلیم کے ذریعے سے دور کریں، جیسے ضلالت ہے۔ قرآن کریم رائے حل بتا رہا ہے، روش، کہ اگر قوم ضلالت میں ہے، رہنما معلم کا کام ہے کہ انہیں تعلیم دیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اگر وہ ضلالت میں گرے ہوئے ہیں، اردو میں یہ سارے الفاظ گالی ہیں، لعنت گالی ہے، ضلالت گالی ہے، فلاں فلاں، یہ سب گالیاں ہیں اردو میں۔ تہذیب نے ان کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جہالت گالی ہے، ضلالت گالی ہے، لعنت گالی ہے، یہ سب گالیاں ہیں اردو میں، چونکہ بہت باذوق تہذیب ہے یہاں پر، جس کو جتنا لطف گالی میں آتا ہے اتنا کسی اور شے میں نہیں آتا۔ ہر چیز کا رد عمل گالی سے دیتے ہیں، پسند ہو تو بھی گالی سے پسند کرتے ہیں، گالی دے کر پسند کرتے ہیں کہ یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے۔ مثلا رد کرنا ہو تو گالی دے کے رد کرتے ہیں۔ محبت اور نفرت دونوں گالیوں سے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ جو چیز گالیاں نہیں ہیں انہیں بھی گالیاں بنا دیا ہے۔ مثلا لعنت عمل ہے، فعل ہے، اللہ کا ہے،
متدینین کا فعل ہے، اور یہ اردو میں گالی ہے، چونکہ تہذیب ہی ایسی ہے، گالی باز، گالی پسند، گالی گلوچ والی تہذیب اس میں۔ بلکہ چند روز قبل میں نے ایک بڑے مدعی لکھاری صحافی کا کالم دیکھا، گالیوں سے بھرا ہوا تھا، سارا سب گالیوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی اس میں گنی نہیں میں نے، لیکن یقین ہے مجھے کہ کوئی 90 کے قریب گالیاں اس نے ایک کالم میں مختصر سے مقالے کے اندر اس نے لکھی ہوئی تھی۔ یہ بڑا پاکستان کا چوٹی کا صحافی ہے اور گالیوں سے بھرا ہوا اس نے مقالہ لکھا۔ ایک اور یادگار ہے، قم مقدسہ کا واقعہ ہے کہ ایک بڑے بزرگ عالم نے کسی کانفرنس کے لیے اپنا تھیسس بھیجا، لکھ کر مقالہ بھیجا، تو انہوں نے دیا کہ مجھے ترجمہ کر دیں اس کا فارسی میں۔ وہ ترجمہ کرنے بیٹھے تو وہ سب گالی گلوچ، مکمل گالیاں تھیں اس میں، ایسی گالیاں تھیں جن کی فارسی بھی مجھے نہیں آتی تھی کہ اس میں کیسے فارسی اس کی بناؤں۔ میں نے عاجزی ظاہر کی ان کانفرنس والوں سے کہ بھائی جان یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہوتا ترجمہ مجھ سے، ایک تو سب گالی گلوچ ہے اس کے اندر، دینی مقالہ علمی موضوع پر، عقائد کے موضوع پر مقالہ لکھا ہے، گالی گلوچ، ہر چیز کو گالی میں بنا دیتے۔ ضلالت گالی نہیں ہے، لعنت گالی نہیں ہے، اور جہالت گالی نہیں ہے، یہ کمزوریاں ہیں، مفاسد ہیں، انحرافات ہیں، بحران ہیں معاشرتی۔ ایک قوم بیماری ہے، ضلالت بیماری میں مبتلا ہے، جہالت ایک بیماری ہے، محرومیت ایک بیماری ہے، لعنت ایک بیماری ہے، ایک معاشرتی گراوٹ ہے، فساد ہے، بحران ہے، اخلاقی پستیاں، یہ برائیاں، یہ قباحتیں ہیں، بیماریاں ہیں، گالیاں نہیں ہیں۔ اگر کہیں فلاں قوم ضلالت میں مبتلا ہے تو اسے گالی نہیں دی جا رہی، بلکہ اس کا المیہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس حالت میں، اس صورتحال سے یہ دوچار ہے، کیسے نکالیں اس کو۔ قرآن رہنمائی کر رہا ہے کہ اگر قوم ضلالت میں ہے تو معلم مربی کا کام ہے، یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تلاوت آیات الہی، پیروی آیات الہی، اور تزکیہ، تطہیر، تعلیم کتاب و حکمت کی، یہ بیماری اس سے ٹھیک ہوگی، ضلالت۔ اسی طرح جہالت، حماقت، سفاہت، یہ سب قرآن ذکر بھی کرتا ہے، علاج بھی بتاتا ہے ان کا۔ اگر ان آیات سے استخارے نہ کریں، فال نہ نکالیں، اور ان پہ سرے نہ لگائیں اور غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، یہ سب علاج ہیں، ہمارے آج کے زمانے کے مسائل کا علاج ہیں، رائے حل ہیں، روشیں ہیں۔ انہی میں سے ایک قرآن بیان فرما رہا ہے کہ اگر بنی اسرائیل جیسی بیماری میں کوئی قوم مبتلا ہو جائے، کیا کریں اس کا؟ لا یدینون دین الحق، ہٹ درمی دکھائیں، ضد پہ اتر آئیں، اور ضمیر فروشی کریں، دین فروشی کریں، غیر سنجیدہ ہو جائیں۔ قرآن رائے حل بتا رہا۔ بعض مومنین اپنے گھریلو ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ یہ ہمارے گھر کی الجھن ہے، گھر کا ایک رکن، ایک فرد، وہ اس طرح کا مزاج رکھتا ہے، سارے گھر کو اس نے الجھن میں ڈالا ہوا ہے، آپ بتائیں کیا کریں؟ سمجھائیں اس کو، ذرا وہ بیماری ایسی نہیں ہے کہ سمجھانے سے اس کو سمجھ میں آئے، ہٹ درم آدمی کو جتنا سمجھائیں بے اثر ہے۔ کیا کریں؟ میں نے ایک نسخہ انہیں بتایا کہ آپ ان کی حوصلہ شکنی کرو، جب وہ بات کرتا ہے ہٹ درم آدمی تو پھر دائیں بائیں دیکھتا ہے ادھر ادھر کہ یہ میرے معید ہیں، اب دوسرے ڈرتے ہیں ان سے، وہ سب تائید میں سارے لا دیتے ہیں، بعد میں سارے ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں اس نے کیوں کیا ایسے، لیکن موقع پہ اس کی تائید میں سارے لاتے ہیں یا چپ رہ جاتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی کرو، جب بھی وہ نامعقول بات کرے
آپ اسے کو ہمیں پسند نہیں آئی آپ کی بات غلط نظر آتی ہے، عقل کہتی ہے یہ بات غلط ہے، عرف کہتا ہے یہ بات غلط ہے، دین کہتا ہے یہ بات غلط ہے، جب بھی وہ ایسی الجھن پیدا کرے آپ حوصلہ شکنی کرو۔ بعض لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس سے وہ اور جری ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی غیر سنجیدہ ہے، ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے مجلس میں اٹھ کے ایک الٹی حرکت کرتا ہے، سب دیکھتے ہیں اس کو، ہنس بھی پڑتے ہیں، یہ حوصلہ افزائی ہے اس کی۔ اس گمراہی میں سب نے اس کا ساتھ دیا ہے، سب شریک ہیں اس کے اندر، اس بے نظمی میں سب شریک ہے، جو مسکرایا ہے وہ بھی شریک ہے، جو ہنسا ہے وہ بھی شریک ہے، چونکہ ان سب کاموں سے اس کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ شخص ٹھیک ہو جائے اور یہ بے نظمی ختم ہو، اس کی حوصلہ شکنی کرو کہ اس کو دوبارہ جرأت نہ ہو یہ کام کرنے کے لیے۔ ہر بیماری کا ایک علاج ہے، جیسے ہر جسمانی بیماری کا ایک علاج ہے، کسی کے لیے کچھ دوا ہے، کسی کے لیے کوئی اور پرہیز ہے، کسی کے لیے کوئی انجیکشن ہے، کسی کے لیے سرجری ہے، آپریشن ہے۔ ہر بیماری کا ایک علاج ہے، طریقہ ہے۔ معاشرتی بیماریاں، نفسانی بیماریاں بھی ایسے ہیں۔ اگر بنی اسرائیلی لجاجت، ہٹ درمی قوم کے اندر آ جائے، اس قوم کو کیا کریں، ان لوگوں کا کیا کریں؟ ایک سوچ یہ ہے کہ ان کو قریب کریں، ان کے اندر گھس جائیں، ان کے اندر جا کے ان کو ٹھیک کریں۔ یہ ایک عمومی بعض لوگوں کا رجحان ہوتا ہے، بہانہ، کسی فساد کا حصہ بننا، اس کے مفادات حاصل کرنے کے لیے بہانہ یہ حاصل کرتے ہیں کہ ہم ان کے اندر گھس کے ان کو اندر سے جا کے ٹھیک کریں گے۔ جیسے ابھی ایک مفتی نے کیا، ایک آج کل رویت ہلال کمیٹی میں اخباروں میں آج کل آ رہا ہے، آج کل کا موضوع بنا ہوا ہے، ابھی عنقریب جو عید کا چاند دیکھیں گے، جس مفتی نے رمضان کا چاند دیکھ کے آپ کو بتایا کہ نظر آ گیا ہے، نام بھی اس کا بھلا سا نام ہے، کسی سیاسی جماعت کا بھی ہے، بھلے نہ منیب الرحمان نہیں ہے، وہ اچھے آدمی ہیں، عبد القوی اس کا نام ہے، مفتی عبد القوی، کسی سیاسی جماعت کے مفتی ہیں۔ انہوں نے ایک بہت ہی کوئی بدنام عورت ہے، فاحشہ، اتنی بدنام ہے کہ سب کو بری لگی، وہ پارلیمنٹ والوں کو بھی بری لگی اور سیاسی سب کو بری لگی۔ اس کے ساتھ وہ گیا چاند دیکھنے کے لیے، اس نے ہوٹل میں ملاقات کی۔ یہ آپ کے ملک کے علماء کی بات ہو رہی ہے، جن کی باس بھی ہے ابھی، حبر و راہب۔ اگر کوئی قوم اس بیماری میں مبتلا ہو جائے اس کا بنے گا کیا؟ یہ شخص کسی بدنام عورت، طائفہ، کوئی فاحشہ، معلوم نہیں وہ کیا کردار ہے اس عورت کا، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے جو شدت اس کے خلاف نفرت کی ابھری ہے، جو فضا، اس سے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی بدنام عورت ہے۔ اس کے ساتھ اس نے ماہ رمضان میں ہی سیلفی بنائی، اسے ملاقات کی ہوٹل میں، اسے کوئی آفر دی، اسے کوئی اور تقاضا کیا اس طرح، اور اس عورت نے اس کو مبارک دی کہ اب تو آپ مومنین کو، روزہ داروں کو عید کرائیں گے، چاند دیکھیں گے، رویت ہلال کمیٹی میں ہیں آپ۔ تو اس نے کہا کہ عید کا چاند تو بعد میں نظر آئے گا، پہلے رمضان کا چاند مجھے مل گیا۔ اس عورت کو کہہ رہا تھا کہ تو مثلا رمضان کا چاند ہے۔ یہ اس قسم کے علماء ہیں۔ وہ دوسرا ایک اور ہے، وہ شراب کا ڈرم، وہ آپ جانتے ہی ہیں سب، وہ اس وقت مفتی اعظم ہے پورے پاکستان کا، تمام دنیا میں دین کی ایک پہچان بنا ہوا ہے، پاکستانیوں کے لیے تعارف کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اوباش، اراذل، شراب خار اور عورت باز، یہ لوگ دین کا لبادہ پہن کے ایک قوم کے دین کی پہچان بنے ہوئے، کوئی گلی محلے میں چھپے ہوئے بھی نہیں ہیں، میڈیا پہ ہیں، یہ 24 گھنٹے میڈیا پہ ہیں، ان کو کوریج ملتی ہے، اور پوری دنیا میں یہ چہرے ہیں، ٹاک شوز میں آتے ہیں، دین پہ بھی بولتے ہیں، سیاست پہ بھی بولتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں۔ حب الوطنی بھی ہے ان کے اندر، بڑے جانثار ہیں، ہر چیز کی خاطر جان دے رہے ہیں۔ خوب یہ لوگ
اگر امت ان میں گرفتار ہو جائے اور اس قسم کے حبر و راہب قوم کو ایک خاص بیماری پہ لے آئیں، کیا علاج ہے ان کا؟ بعض یہ کہتے ہیں ان کے اندر گھسیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی محفلوں میں جائیں، انہی جیسے کام کریں، اور پھر ہم اندر سے ان کی اصلاح کریں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں یہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، کسی مولانا کو بتائیں کہ یہ ہمارے علاقے کے ڈاکو چور ہیں اور ان کو ہدایت کرنی ہے، تو مولانا کہیں کہ ٹھیک ہے، میں انہی چوروں کی گینگ میں شامل ہوتا ہوں، رات کو ان کے ساتھ مل کے ڈاکے مارتا ہوں، ڈاکے کے دوران میں ان کو نصیحت کروں گا، چوری کے دوران جب وقت ہوگا، عین جب اٹھا رہے ہوں گے چیزیں مثلا، اس وقت میں ان کو رسول اللہ کا قول بتاؤں گا، ائمہ کے اقوال بتاؤں گا، اس وقت میں اس کو تقویٰ بتاؤں گا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہاں، کس نبی نے گندے لوگوں کے اندر بیٹھ کر گندوں کو ٹھیک کیا ہے، فساد میں جا کر فساد کو ٹھیک کیا ہے؟ کوئی کردار ہے کسی امام نے، کسی معصوم نے پہلے جا کے غلط لوگوں کے اندر گھسے ہوں، مفسدوں کے اندر گھسے ہوں، ان کا حصہ بنے ہوں، اور پھر انہیں اندر سے ہانک کے لے آئے ہوں دین کی طرف؟ کوئی ایک نمونہ کردار تاریخ میں ہے؟ حضرت لوط، وہ قوم جو لوط کی تھی، وہ ساری شہوت ران، برائی میں مبتلا، حضرت لوط ان کو ٹھیک کریں گی، میں بھی ان کے ساتھ حصہ میں شامل ہو جاتا ہوں نعوذ باللہ، اور پھر اندر جا کے ان کو ٹھیک کرتا ہوں۔ یہ کیا حضرت نوح، ساری عمر 950 سال بات کرتے رہے، کسی نے مانی نہیں، سنتے نہیں تھے لوگ ان کی بات۔ وہ آسان طریقہ تھا کہ انہی کے اندر گھس جاتے۔ حضرت نوح بھی 950 سال سن ہی نہیں رہے، شاید 9 منٹوں میں سن لیتے بات۔ یہ جو ہمارے آج کل کے حبر اور راہب طریقے نکالتے ہیں مفاد پرستی کے لیے، اور پھر گھس کے اندر اپنے آپ کو بڑا ٹائٹل بھی دیتے ہیں کہ ہم علی ابن یقطین ہیں، کسی بھی فساد میں حصہ، ڈاکوؤں کا حصہ بن کے کہتے ہیں علی ابن یقطین ہے، نعوذ باللہ۔ علی ابن یقطین کو کیا بنا کے پیش کیا کہ وہ کیا شخصیت ہے؟ علی ابن یقطین امام معصوم کے مامور تھے، امام نے ان کو رکھا ہوا تھا کہ آپ نے یہاں رہ کے مجھے باخبر رکھنا ہے۔ وہ تو ایک نفوذی تھے، نفوذی، امامت کے نظام کے، ولایت کے نظام کے نفوذی۔ نفوذی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی دشمن کے صفوں میں گھس کے اندر کی خبر لے کے اپنے رہبر کو بتائے، دشمن کے حرکات و سکنات پہ نظر رکھے، ان کے منصوبے پلاننگ ساری، اور پھر اپنے رہبر کو بتائے کہ یہ منصوبے بنا رہے ہیں تاکہ وقت سے پہلے انہیں ناکام کر دیا جائے۔ ایسی دنیا ساری کا نظام ایسے چلتا ہے۔ پاکستان کے نفوذی بہت ساری جگہوں پر ہیں، پاکستان کے خلاف جہاں پلاننگ ہوتی ہے، وہ نفوذی پاکستانی حکومت کو وقت پر بتا دیتے ہیں کہ اب پاکستان کے خلاف یہ کچھ ہو رہا ہے، پاکستان یہ کر رہا ہے، پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ ہر گمراہی کا قرآن طریقہ بتاتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے، ضلالت میں ڈوب کر، ضلالت ختم نہیں ہوتی، تعلیم سے ختم ہوتی ہے، تربیت سے ختم ہوتی ہے، تزکیہ سے ختم ہوتی ہے۔ اگر بنی اسرائیلی فساد کسی قوم کے حصے میں آ جائے، حبر و راہب اس کو اس طرح ہٹ درم بنا دیں اور وہ عزیر ابن اللہ اور مسیح ابن اللہ جیسی گمراہی کا شکار ہو جائیں، آیا ہے آج کل ہے یا نہیں؟ آپ کو نظر آتا ہے اپنے معاشرے قوم کے اندر عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ کے مشابہ نعرے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یا نہیں ہیں؟ علی رب کے نعرے ہیں یا نہیں ہیں؟ علی اللہ کے نعرے ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کو کیسے ٹھیک کریں گے آپ؟ قرآن روش بتاتا ہے کہ لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب۔ یہ مناظروں سے نہیں ہوتا حل مسئلہ۔ بعض مناظرے کے لیے دعوت دیتے ہیں یا تیار ہو جاتے ہیں، مناظرہ نہیں ہے، یہ مناظرے کا موضوع نہیں ہے، مجادلے کا موضوع نہیں ہے۔ کیا کریں؟ لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہ تحقیر کے قابل ہیں، تحقیر کی جائے ان کی۔
ان کا بانڈا پھوڑا جائے، ان کے اندر کی داستان لوگوں کو بتائی جائے کہ یہ کیا لوگ ہیں، ان لوگوں کی نگاہوں سے گرایا جائے کہ یہ بے دین لوگ ہیں، وظیفہ خار لوگ ہیں، یہ دین فروش لوگ ہیں، یہ جو بات کرتے ہیں خود اس پر اعتقاد بھی نہیں رکھتے، یہ سب فقط لوگوں کو لڑانے کے لیے، لوگوں کو جھگڑا کرانے کے لیے۔ ساغرون ان کا علاج ہے۔ چونکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر حوصلہ شکنی ہو ان کی، ساغرون یعنی حوصلہ شکنی کرو ان کی، پھر یہ باتیں روک دیتے ہیں۔ فرض کریں ایک مجمع ملا ہے، اس مجمع میں آ کے نعرہ لگاتا ہے، آ کے شرک بیان کرتا ہے، پورا مجمع نیچے سے داد دیتا ہے، اس کو تحقیر تو نہیں، حوصلہ افزائی ہے یہ، اس سے یہ اور جری ہوتا ہے۔ اس کو روکنے کا طریقہ قرآن بتا رہا ہے، ہم صاغرون، ان کو تحقیر کی جائے گی کہ آپ شرک بیان کر رہے ہیں، آپ کفر بیان کر رہے ہیں، آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ ان کو لڑا رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی بھی ان کی تحقیر کرے دوبارہ جرأت نہیں کرتے، لیکن مومنین متدینین خاموش بیٹھتے ہیں، گمراہ ان کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یہ اور زیادہ جری ہوتے جاتے ہیں۔ اب یہ قرآنی طریقہ ہے، یہ مبارزے ہیں قرآنی، کہ ان طریقوں سے ان کو، ان کے شر سے اپنی قوم و دین کو بچاؤ، نہ کہ ان کے اندر گھس کے ان سارے گمراہوں مشرکوں کو اپنا ساتھی بنا لو، جماعتی بنا لو، انہی جیسے ہو جاؤ ان کے اندر۔ بعض کہتے ہیں ہم ان کے اندر چلے جائیں گھس کے اور ان کا اعتماد حاصل کر کے پھر اندر سے ان کو ٹھیک کریں گے۔ فساد میں جو گھستا ہے، گٹر میں جو گھستا ہے، گٹر کو پاک کرنے کے لیے پاک پاکیزہ آدمی نہایا دھویا ہوا گندگی میں جب اترتا ہے تو وہ گندگی پاک نہیں ہوتی بلکہ یہ خود گندا ہو جاتا ہے۔ یہ قانون ہے نجاست کا، یہ خود گندا ہو جاتا ہے۔ یہ ضمنی بات تھی، ذیلی بات۔ اصل موضوع کی طرف آئیں کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ گمراہی کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو رب مانا ہے۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا، رب بنایا ہے، جس وجہ سے یہ شدید گمراہی ان کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ رسول اللہ کو بنی اسرائیل نے کیوں نہیں مانا بے حیثیت رسول؟ چونکہ حبر و راہب بنی اسرائیل کے رکاوٹ بنے ہوئے تھے، وہ رب بنے ہوئے تھے۔ ان ارباب نے بتایا کہ یہ رسول نہیں ہے اور انہیں نہیں ماننا، ہم نے ان کے پیچھے نہیں جانا، ہم بنی اسرائیل ہیں، یہ بنی اسماعیل ہیں۔ ان رہبان نے رسول بنی اسماعیلی کی اتباع سے بنی اسرائیل کو روکا، رکاوٹ بنے۔ اگر یہ حبر و راہب نہ ہوتے رسول خاتم پر یہ ایمان لے آتے، چونکہ متدین لوگ تھے یہود و نصارہ، مشرکوں سے بہتر تھے چونکہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس اللہ نے پہلے کتاب اتاری تھی، مشرکوں کے پاس کتاب نہیں تھی آسمانی، وہ دیندار لوگ نہیں تھے، بے دین لوگ تھے سارے مشرک، یہ دیندار تھے۔ لیکن دیندار، بے دین اسیر بت ہے اور دیندار اسیر حبر۔ بے دین مورتی پرست ہے، لات و حبل کو رب مانتا ہے، یہ اپنے حبر کو اور اپنے راہب کو رب مانتا ہے۔ اب نبی خاتم آتے ہیں دعوت حق دینے کے لیے، جو بت کا اسیر ہے بت چھوڑ دیتا ہے، بت اسے چھوڑ دیتا ہے، وہ بت چھوڑ دیتا ہے، لیکن حبر و راہب کا جو پیروکار تھا وہ نہیں آیا، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اور زیادہ تبلیغ بھی رسول اللہ نے ان کو کی، اہل کتاب کو کی۔ بت چھوڑ دیے لوگوں نے، وہ رب چھوڑ دیے، یہ رب نہیں چھوڑے، حبر و راہب نہیں چھوڑا۔ آج بھی آپ پیمانہ ہمارے پاس انقلاب اسلامی ہے، انقلاب اسلامی کی جو بیداری کی فکر ہے وہ سب تک پہنچی ہے، ہر سرزمین میں پہنچی ہے، شیعہ سنی تک پہنچی ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا پرست تھے، دنیا دار تھے، سرے سے کوئی دینی رجحان نہیں تھا شروع سے ہی، انہیں انقلاب کی آواز پہنچی، انہوں نے قبول کر لی۔ لیکن جو حبر و راہب کے اسیر تھے کسی بھی سرزمین پر،
پاکستان میں ہیبر و راہب کے اسیر تھے، ہندوستان میں ہیبر و راہب کے اسیر تھے، کشمیر میں ہیبر و راہب کے اسیر تھے، افغانستان میں ہیبر و راہب کے اسیر تھے، عراق میں ہیبر و راہب کے اسیر تھے، انہوں نے نہیں مانی بات۔ بے دینوں کو سمجھ آ گئی، بے دین دیندار ہو گئے۔ ایسے جوان ہم نے آغاز انقلاب اسلامی میں دیکھے، بہت ہی فیشنی جوان، جنہیں دین کی ابجد کا بھی معلوم نہیں تھا، کچھ بھی معلوم نہیں، اور بہت سارے فساد میں بھی ڈوبے ہوئے تھے، لیکن جب یہ ندا ان تک پہنچی، توبہ کی انہوں نے، اور توبہ کر کے اللہ کے دین کو قبول کیا، اس صدا کو قبول کیا، اور ایسے نمونہ بنے، دوسروں کے لیے رہنما بنے، وہ جوان دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اور جو پہلے سے ہیبر و راہب کے اسیر تھے یہاں پر، ان تک یہ آواز پہنچی، انہوں نے غور نہیں کیا کہ امام خمینی کیا فرماتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ہیبر سے پوچھا جا کر، یہ امام خمینی کیا فرما رہے ہیں جی، ولایت فقیہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ایسے ان کی من گڑت باتیں چھوڑو، اس کا دین سے کوئی ربط نہیں ہے، آپ کی یہ باتیں نہیں، آپ اپنے راہ میں اپنے کام سے کام رکھو، آپ سے مربوط نہیں۔ ہیبر و راہب کا اسیر آج تک اس راہ پہ نہیں آیا، بلکہ مخالف ہے، دشمن ہے، سخت دشمن ہے۔ آپ سروے کریں، وہ جوان، وہ لوگ، وہ امت، وہ قوم، وہ حصہ جہاں ہیبر و راہب نہیں تھا، وہاں پہ تاثیر کیا ہوئی، اور جہاں ہیبر و راہب موجود تھا وہاں کیا ہوا نتیجہ۔ ہمیشہ لا یدینون دین الحق، جو قوم دین حق ہوتے ہوئے اس پہ نہ چل رہی ہو اور ہیبر و راہب کو رب مان رہی ہو، ان کی اطاعت اور ان کی تعلیمات پہ عمل کر رہی ہو، وہ گمراہ رہے گی، نسلیں بھی اس کی گمراہ رہیں گی، اور رسول خاتم بھی آ جائیں وہ ان کی بات نہیں مانیں گے۔ جیسا روایات ظہور میں ہے کہ جب امام ظہور کریں گے، ہیبر و راہب زدہ، جو ہیبر و راہب کو رب بنا لیا ہے، جنہوں نے ہر چیز ہیبر و راہب کے کہنے پہ چلتے ہیں، یہ امام کی بھی، امام یاسر کی بات بھی نہیں مانیں گے، بلکہ تصدیق اپنے ہیبر و راہب سے کریں گے، اور ہیبر و راہب نہیں کرے گا تصدیق۔ کیوں؟ وہ اس سے ہیبر کی روٹی بند ہوتی ہے، راہب کا اپنا کھانا بند ہوتا ہے، اس کے اپنے حلوے مانڈے بند ہو جاتے ہیں۔ جس طرح خطبہ منا میں سید الشہداء فرماتے ہیں کہ بعض ایسے ہیبر و راہب ہیں کہ ان کے اپنے وظیفے بند ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ نہیں بتاتے لوگوں کو درست بات۔ مصیبت عظمیٰ ہے ایک قوم کے لیے کہ وہ ہیبر و راہب کو رب مان لے۔ ایسے دنیا پرست، دنیا فروش، شہرت طلب، جاہ طلب، خودخواہ علماء جو عالم کے لبادے میں، دین کے لبادے میں یا ہیبرانہ حلیہ بنا لیں یا راہبانہ حلیہ بنا لیں، یا مانوی صاحبان کرامت کے اس روپ میں آئیں اور لوگوں کو اس طرح زاہد بن کر، تارک دنیا بن کر، یا پھر ٹھاٹھ باٹھ والے، حشم و جاؤ شکوہ والے لوگ ہوں، جو اپنی بڑی ہیبت کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، بڑی ہیبت کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ دونوں در حقیقت دین کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ انہی کے متعلق اب قرآن کریم نے بنی اسرائیل کا نمونہ پیش کیا ہے۔ روایت امام یازدہم میں اس قرآنی آئینے کو امت اسلامی کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر مشاہدہ کریں، ہیبر و راہب آیا ختم ہو گئے یا ابھی بھی جاری ہیں؟ وہ اس روایت کے مطابق کہ ابھی جاری ہیں، ہیبر و راہب کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام، اصل حدیث کا مضمون ذہن میں رہے آپ کے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ایسے قوم ہیں جو کتاب خدا کا علم نہیں رکھتے اور علم چھوڑ کر
اندازے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، تخمینے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، گیس لگائے ہوئے ہیں انہوں نے کہ ایسے ہوگا، یوں ہوگا، ہم ایسے ہوں گے، فلاں ایسے ہوگا، ہم جنت کے اس حصے میں ہوں گے، وہ جنت کے اس حصے میں ہوں گے. اس طرح سے خود ہی قرآن کے بغیر، اللہ کی کتاب کے بغیر اندازے لگا لیے ہیں ہر اس چیز کے بارے میں جس کی تعلیمات موجود ہیں. مثلا جس چیز کی پوری نقشہ موجود ہو، ڈرائنگ موجود ہو، وضاحت موجود ہو، دلیل موجود ہو، اس دلیل کے طرف جائے بغیر خود سے اندازہ لگا لیں. مثلا فرض کریں ابھی اتنی جمعیت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طریقہ یہ کہ ان کو گن لیا جائے کتنے ہیں. مثلا اگر وہ پوچھے کتنے ہیں، آپ میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو اٹھ کے گننا شروع کر دیں گے، یا جن کے پاس دلیل وہ مدرک ہے، گنا ہوا ہے پہلے سے کہ کتنے بندے یہاں موجود ہیں. اکثر کیا کریں گے؟ ابھی مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کارگاہ میں کتنے افراد ہیں، سب امانیہ تک ماریں گے، اتنے ہوں گے. حتیٰ جو مسئول ہیں یا رجسٹریشن کے، ان سے بھی پوچھتا ہوں تو وہ پروف نہیں دکھاتے آگے، وہ بھی اندازہ ہی دکھاتے ہیں کہ اتنے ہو گئے ہوں گے. بھی آپ باقاعدہ دلیل رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں، گواہ ہونا چاہیے، شاہد ہونا چاہیے، گنو، گن کے بتاؤ اتنے ہیں. یہ تو گننے والی چیز ہے، اندازے کی چیز تو نہیں ہے، تخمینے کی چیز نہیں ہے. اگر کسی آدمی سے پوچھیں ان کی عمر کتنی ہے تو فوراً اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ 20 سال کے ہوں گے. وہ بھی سے شناختی کارڈ لے کے دیکھ لو، اس کا بے فارم دیکھ لو کتنی عمر ہے اس کی. باقاعدہ علم، یقین تک پہنچو. اس آدمی کا وزن کتنا ہوگا، اندازہ لگاتے ہیں یہ اتنے کلو کا ہوگا. آپ ترازو لے تول لو، اس کو تولنے والی چیز ہے. ہم ہر چیز میں اندازہ لگاتے ہیں. تولنے کو کہیں تو بھی اندازہ، ناپنے کا کہیں تو بھی اندازہ، گننے کا کہیں تو بھی اندازہ. ہر چیز کو اندازوں سے. اگر کسی کو یہ کہے جی یہ بات جا کے بتا دو تو پوچھیں بتا دی ہے، وہ پتہ ہو گیا ہوگا ان کو، یہ بھی اندازہ، یہ جانتے ہی ہوں گے، یہ خود آگاہ ہوں گے، یہ سارے کہہ دیا ہو گیا. ہر چیز کا اندازہ ہے، اندازوں سے زندگی گزار رہے ہیں. اندازے لگانا، توک مارنا، تخمینے لگانا، گیس لگانا، علم کی جگہ، دلائل کی جگہ اندازے. اور دین دلائل کی چیز ہے، دین توک مارنا، اندازے لگانے کی چیز نہیں ہے. دلیل، پروف ہو ہر چیز کا، مدرک ہو، ماخذ ہو ہر چیز کا، یقین ہو ہر چیز کے بارے میں. لیکن ہم نے ہر چیز اندازوں پہ رکھائی ہوئی ہے کہ یوں ہوگا، یوں کہا ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے فلاں ہوگا. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. دین کے بارے میں، کتاب کے بارے میں علم نہیں ہے تو کہ اندازے ہیں. یہ تو دین نہیں ہے. اور لوگ خود علم نہیں رکھتے، علماء کے پاس جاتے ہیں. علماء ان کو خود سے اندازے، اپنے اندازے علماء عوام کو بتا دیتے ہیں. عوام ان سے پوچھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں. اللہ نے اس عمل کی مذمت کی. ویل لہم، ویل ہو ان دونوں طبقات پر. جنہیں کتاب کا علم نہیں ہے اندازے لگاتے ہیں ان پر، اور جنہیں کتاب کا علم نہیں ہے اور جا کر علم والوں سے پوچھتے ہیں وہ بھی ان کو اندازے ہی بتاتے ہیں ان پر. اور ان کے پوچھنے پر، ان کے بتانے پر ویل ہو. یہ آیت ہے اور امام یہ آیت اپنے پیروکاروں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. اس دوران ایک شخص سوال کرتا ہے اور امام علیہ السلام وضاحت کرتے ہیں. اور پھر امام قبل سے، امام ششم سے روایت نقل کرتے ہیں اس کی وضاحت میں کہ ایک شخص نے امام ششم سے سوال کیا، چھٹے امام سے، کہ اگر یہود کے عوام و یہود کے علماء ایسے ہیں تو یہی کچھ تو ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے، پھر فرق کیا ہوا ان میں اور ہم میں؟ تو کیا یہ لعنت اور یہ ویل اور یہ مذمت ہمارے لیے بھی ہے؟ امام علیہ، یہ بہت عمدہ سوال ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہود کے بارے میں ہی
ہم گپ شپ لگا کے اور بات بند کر دیں جی بڑا استفادہ ہوا. یہود کے بارے میں تو سمجھ آ گئی بات کیسے تھے, لیکن اپنے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا. تاریخ کی گتھی تو سلجھا دی لیکن اپنی گرہ نہیں کھول سکے. ہمیں جیسے ایک ایسے مریض کی طرح ہیں جیسے یہ پتہ ہے کہ فلاں مریض کیسے ٹھیک ہوا, یہ اسے پتہ ہے, لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ میں خود کیسے ٹھیک ہوں گا. اس کے پیٹ میں درد ہے, اسے یہ پتہ ہے کہ فلاں کا درد کیسے ٹھیک ہوا, لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ میرا درد کیسے ٹھیک ہوگا. یہ علم تاریخ کسی کام کا نہیں ہے جس میں ہمیں یہ پتہ ہو کہ فلاں اس وجہ سے نجات پا گیا, لیکن اسے یہ نہ پتہ ہو میں کیسے نجات پاؤں گا. ہم تاریخ میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں, فلاں عصر کے لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا, لیکن یہ کم سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جیسے مثال دی نہج البلاغہ کے اس آخ بنی اسد کی, اس نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا, تو حضور نے فرمایا کہ تنگ دل, تنگ نظر, کم فہم. ادھر 25 سال پہلے کی مشکلات میری تجھے زیادہ لگتی ہیں, چبھتی ہیں, تو ابھی نہیں دیکھتا کہ ابھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ امیر شام میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, دوسرے کیا کر رہے ہیں, اپنے ساتھی کیا کر رہے ہیں, دوسرے کیا کر رہے ہیں, دوست و دشمن میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہ کیوں نہیں پوچھتا تو. ایک مناظرہ بعض لوگوں نے اہل سنت کے ایک عالم کے ساتھ انجام دیا. وہ اہل سنت کے عالم بھی ابھی نہیں ہیں, دنیا سے چلے گئے, اور جن لوگوں نے یہ مناظرہ کیا تھا ان کا بھی جو جوان رہنما تھا وہ بھی چلا گیا دنیا سے. دونوں نہیں ہیں اس وقت, لیکن وہ کلپ ہے, انٹرنیٹ پر بھی ہے, دیکھا ہوا ہے سب نے. اس میں خلافت کا موضوع زیر بحث ہے کہ وہ جوان خلافت کا سوال اٹھاتے ہیں, اس اہل سنت عالم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ اللہ کا نظام کیا ہے, اور بات خلافت پہ آ جاتی ہے. پھر وہ خلافت پہ معیاروں پہ اور دلیلوں پہ بحث ہوتی ہے بار بار, اور وہ سارے یہی بحث کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد خلافت کا کیا ہوا اور کیسے ہوا. اور وہ عالم انہیں بار بار یہ کہتا ہے کہ بھائی اس وقت جو کچھ ہوا اس کو چھوڑو, آج کی بات مجھے بتاؤ, آج کے لیے, آج اپنے زمانے کے لیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج بھی خلافت کا نظام ہونا چاہیے. اب آپ بتاؤ آج کے لیے آپ کے پاس کیا بات ہے کہنے کے لیے, کیا ہونا چاہیے, ہے کوئی آج کے لیے آپ کے پاس کہنے کے لیے. اب اس میں سب نے جنہوں نے بھی سنا انہوں نے ان جوانوں کو تحسین کیا کہ اس عالم کو لاجواب کر دیا تاریخ میں, اور ایسا ہی ہوا. تاریخی بحث میں اس عالم کو ان جوانوں نے لاجواب کر دیا, لیکن اس عصر حاضر کے بارے میں اس عالم نے ان جوانوں کو لاجواب کر دیا. وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اس وقت کیا ہوا, یہ بار بار کیا کہتا تھا کہ اس وقت کیا ہونا چاہیے, اور وہ کہتا تھا کہ میری طرف سے تجویز خلافت ہے کہ آج بھی خلافت ہونا چاہیے. یہاں یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آج کیا نظام ہونا چاہیے. وہ جواب میں کہہ دیتے امامت ہونی چاہیے, ولایت ہونا چاہیے, لیکن اتنی تعلیم نہیں ہوئی تھی اس وقت شاید ان کی کہ امامت کو اس زمانے میں لے آئیں. اس زمانے میں تو ٹھیک ہے جو مسائل ہوئے, امامت کا نظام قائم نہیں ہوا. تو اگر وہاں قائم نہیں ہوا تو اب قیامت تک ہم اسی عزا میں مبتلا رہیں گے کہ اس وقت قائم نہیں ہوا, یا آج اگر ہو سکتا ہے تو کریں قائم. آج کر سکتے ہو تو کرو نا, کیوں نہیں کرتے آج قائم. اس وقت نہیں ہوا, لوگوں نے نہیں کرنے دیا. آج تو کوئی روک نہیں رہا آپ کو, اس وقت رکاوٹ تھی, آج تو رکاوٹ نہیں, آج تو رضاکارانہ طور پر نہیں چاہتے آپ, آج خود دستبردار ہو گئے. مثلا عراق میں, بحرین میں کیا رکاوٹ تھی امامت کے نظام میں, جہاں امامت کے طرفدار, امامت کے معتقد موجود ہیں. ایران میں انقلاب سے پہلے کیا رکاوٹ تھی امامت کے لیے, کوئی بھی نہیں تھی. کسی اور نے آ کے نہیں روکا ہوا تھا کہ ایھا الناس آپ امامت قائم نہ کرو. خود ہی رضاکارانہ طور پر نہیں چاہتے تھے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے امامت کی.
صرف اس قدیمی تاریخی مسئلے میں ہمیں بس بتا دو کہ اس وقت صحیح کس نے کیا، خراب کس نے کیا، یہ دلچسپی ہے اس حد تک، لیکن آج کیا ہونا چاہیے اس کے لیے کوئی حاضر نہیں ہے سوچنے کے لیے۔ اس لیے چھٹے امام کی محفل میں یہ ہونہار شاگرد موجود تھا۔ اس نے پوچھا کہ حضور اگر یہ مسئلہ ہے کہ علماء عوام کتاب کا علم نہیں جانتے، علماء جانتے ہیں، عوام علماء سے پوچھتے ہیں، علماء ان کو جواب دیتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے ویل لہم، مرد آباد یہ سارے، تو کہا یہ تو پھر مسئلہ تو سنجیدہ ہو گیا، چونکہ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، ہم بھی قرآن نہیں جانتے، ہم بھی قرآن کے لیے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، علماء ہمیں اس کا جواب دیتے ہیں اور ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، تو یہی تو وہ کر رہے تھے، ہم یہی کام کریں ہم ٹھیک ہیں، وہ یہی کام کریں وہ غلط ہیں، تو دوہرا معیار ہو جائے گا، جبکہ اللہ کا ایک معیار ہے۔ اب اس سوال پر امام علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ بھلے ہمارے عوام اور علماء اور ان کے عوام اور علماء ایک حیثیت سے ایک جیسے ہیں، ایک حیثیت سے ان میں فرق ہے۔ جس حیثیت سے ایک جیسے ہیں وہ یہ ہے، ان کے عوام کو اپنے علماء کے جھوٹا ہونے اور حرام خور ہونے کا علم تھا، مفاد پرست ہونے کا علم تھا، دنیا دارت ہونے کا علم تھا، دنیا پرست ہونے کا علم تھا، بخوبی جانتے تھے، سب آگاہ تھے کہ یہ ایسے علماء ہیں۔ اس کے باوجود ان علماء کے پاس جاتے اور جانتے بھی تھے کہ یہ انہیں دین نہیں بتاتے بلکہ اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں گاڑ کے بتاتے ہیں، اور یہ ان علماء سے یہ عوام لے کے اس پر عمل کرتے۔ اس لحاظ سے اگر ہمارے عوام بھی یہ کر رہے ہیں، ایسے دنیا خور، دنیا پرست، حرام خور اور شہرت پرست علماء کے پاس جاتے ہیں جن کے بارے میں ان کو علم ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کے پاس یہ بھی جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور وہ ان کو جواب دیتے ہیں اور یہ اس جواب کو لے کر عمل کرتے ہیں، تو وہ ویل و لعن ان پر بھی ہے۔ لیکن اگر ہمارے عوام ایسے علماء کے پاس جائیں جو علماء ربانی ہوں، جو علماء حقیقی ہوں، جن علماء کے اندر خوف خدا ہو، جو علماء جاہ طلب شہرت پسند نہ ہوں، جو علماء اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتے ہوں، جو علماء اللہ کے فرمان کے تابعدار ہوں، اور جو علماء اپنے دین کے محافظ ہوں، تماشائی نہ ہوں، اگر عوام ایسے علماء کے پاس جاتے ہیں اور یہ علماء ان کی رہنمائی کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ عوام پر واجب ہے، لازم ہے ان علماء کی تقلید کریں، ان علماء کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، ان کی پیروی کریں۔ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہواہ مطیعا لامر مولاہ، اگر ایسے علماء ہوں فللعوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے کہ ان علماء کی تقلید کریں، ان علماء کی پیروی کریں، للعوام ان یقلدوہ، یعنی امام فرما رہے ہیں کہ لازم ہے، واجب ہے، اگر ان علماء کی تقلید نہیں کریں گے گمراہ ہو جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے۔ اگر ان علماء کی جو اللہ کا دین ان کو بتائیں، ان کے بغیر گمراہ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضُ فُقَهَاءِ الشِّيَعِ لَا جَمِيعُهُمْ، یہ شرائط بعض شیعہ فقہا کے اندر ہوئے ہیں، سب کے اندر نہیں ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ دیکھ بھال کے کرنا ہے کام، آنکھیں کھول کے اپنے لیے عالم چننا ہے کہ کس عالم سے دین سیکھیں ہم، جس عالم کی شرائط معصوم بیان کر رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ مَنْ رَاكِبَ الْقَبَاحِحَ وَالْفَوَاحِشَ مراکب فسقت فقہاء العامہ فلا تقبلوا منہم ان شیئا، امام فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے دوسرے مذاہب و مسالک کے درباری علماء ہیں جو طاغوتی حکومتوں سے وابستہ ہیں اور ان سے
پیسے لیتے ہیں اور اس طرح سے عمل کر رہے ہیں. اگر شیعہ علماء بھی ان کی طرح ہو جائیں، درباری علماء کی طرح، اور ان کے مرکب پہ سوار ہو جائیں، ان کی روشیں اپنا لیں، ان کا طریقہ اپنا لیں، ان علماء سے کوئی بات قبول نہ کرو جن علماء، شیعہ علماء کی روش دوسرے مسالک کے درباری علماء جیسی ہے، سرکاری علماء جیسی ہے، اور طاغوت پرست علماء جیسی ہے. اگر کوئی شیعہ عالم اس طرح سے ہے وابستہ، اس کی بات نہ مانو. ولا کرامتن، اسے ہرگز شے قبول نہ کرو اور نہ ہی اس کی اکرام کرو. وَإِنَّمَا قَصُرَتْ تَخْلِيط، گڈمڈ زیادہ ہو گیا ہے. امام فرما رہے ہیں گڈمڈ زیادہ ہو گیا دین کے اندر، راہیں الجھ گئی ہیں، مسائل الجھا دیے گئے ہیں، کنفیوژن زیادہ ہو گئی ہے. وَقَصُرَتْ تَخْلِيط، خلط ملط زیادہ ہو گیا، گڈمڈ زیادہ ہے، الجھن زیادہ ہو گئی ہے، حق و باطل کو ملا دیا گیا ہے، صحیح اور غلط کو الجھا دیا گیا ہے آپس میں. فیما یتحمل ان اہل البیت لذالک، اہل بیت کی طرف سے جو کچھ بیان ہوا ہے اسے مخلوط کر دیا گیا ہے، اسے الجھا دیا گیا ہے، اسے گڑمڑ کر دیا گیا ہے. اہل بیت نے جو خالص دین بیان کیا تھا اسے دوسری الجھنوں کے ساتھ مخلوط کر دیا گیا ہے. لِأَنَّ الْفَسَقَةَ، توجہ فرمائیں ابھی یہ جملے، یہ اس قسم کے بیانات ائمہ اطہار بعض مواقع پر بیان فرماتے تھے. اس قدر صراحت کے ساتھ کہ جب فساد اس درجے پر پہنچ جاتا تھا، جیسے اشارہ کیا کہ اگر کوئی ہبر و راہب قوم کو گمراہ کر رہا ہے اور ہٹ درمی پہ اتر آیا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی نہ کرو. قرآن کہہ رہا ہے یؤتون الجزیہ وہم صاغرون، تحقیر ہو ان کی، حوصلہ شکنی ہو، تاکہ بے دینی سے اور اس عمل سے دستبردار ہو جائیں. پھر لوگوں کو گمراہ نہیں کریں گے اگر حوصلہ شکنی کریں لوگ ان کی. جو کر سکتے ان کی حوصلہ شکنی کرو آپ، تاکہ یہ باتیں چھوڑ دیں. وہ اس وجہ سے جری ہو جاتے ہیں کہ بے دین ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور دیندار چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، اپنی عزت کی خاطر، اپنے مسائل کی خاطر، اپنی مصلحت کی خاطر چپ رہتے ہیں. حوصلہ شکنی کوئی بھی نہیں کرتا. بہت کچھ ہو تو برا لگے اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پسند نہیں آئی بات. امام فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ الْفَسَقَةَ، فاسق اور فاجر لوگ، یتحملون عنا، یہ آتے ہیں ہم سے، اہل بیت کے علوم، اہل بیت کی باتیں بعض سیکھتے ہیں، تحمل کرتے ہیں، لیتے ہیں. یتحملون ہے فاسق اور فاجر، دنیا پرست، یہ آتے ہیں چند باتیں سیکھتے ہیں اہل بیت کی. فَيُحَرِّفُونَهُ بِأَسْرِهِ، اور اس کو مکمل طور پر تحریف کر دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اس کو اپنی جہت سے اس کو ہٹا دیتے ہیں. جو معنی ہے وہ نہیں کرتے، دوسرا کوئی معنی کریں گے. مثلا اہل البیت نے اگر کوئی مطلب بیان فرمایا ہے، وہ آتے ہیں، لیتے ہیں، کتاب حدیث کی کتاب سے پڑھیں گے، تاریخ سے پڑھیں گے، تفسیر کی کتاب سے پڑھیں گے، اور پڑھ کر اس کو یحرفونہ، اپنے اصل معنی سے اس کو ہٹا دیں گے اور کسی اور معنی میں لے جائیں گے، کسی اور وادی میں لے جائیں گے، اور وہ معنی کریں گے جو ائمہ نہیں کر رہے اور مراد بھی نہیں ہے ائمہ کی. یہ معنی جان بوجھ کر یہ معنی کریں گے. لِجَهْلِهِمْ، ایک طبقہ ایسا ہے جو جہالت کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے. وَيَضَعُونَ الْأَشْيَاءَ عَلَى غَيْرِ وُجُوهِهَا لِقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ، اور تحریف جہتی، کہ یہ بہت اہم ہے یہ نکتہ، توجہ فرمائیں اس پر. دین کے اندر بگاڑ، امام فرما رہے ہیں کہ یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جہلاء آتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں ہمارے کلام کو، اشیاء کو، ان امور کو، ان ہدایات کو
یضعون مانا کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، رکھتے ہیں علی غیر وجوہہا، اس جہت میں نہیں لے کے جاتے جس جہت کے لیے امام فرما رہے ہیں، اس جہت سے ہٹا کر کسی اور جہت کی طرف اس کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اور یہ کام بعض قرآن کے بارے میں بھی کرتے ہیں۔ مثلا قرآن کی آیت ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اسے موڑ دیں گے رخ اس کا کسی خاص آدمی کی طرف، یہ فلاں آدمی کے لیے ہے، اور جہت ہٹا دی آپ نے۔ اہل البیت علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں اور جو مقصد ہے ائمہ کا، اس جہت سے ہٹا کر کسی اور سمت میں ان کی بات کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ وَآخَرُونَ يَتَعَمَّدُونَ الْكِذْبَ عَلَيْنَا، اور کچھ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں ہمارے اوپر، اہل بیت کے اوپر، اور وہ باتیں جو ہم نے نہیں کی وہ ہماری طرف نسبت دیتے ہیں، لکھ بھی دیتے ہیں، کتابوں میں لکھ دیتے ہیں، ممبروں پہ بیان کرتے ہیں، محفلوں میں بیان کرتے ہیں، جو سرے سے ہم نے بیان نہیں کی۔ لِيَجُرُّوا مِنْ عِرْضِ الدُّنْيَا مَا هُوَ زَادَهُمْ إِلَى نَارِ جَهَنَّمْ، تاکہ اس توسط سے دنیا کمائیں، فیسیں لیں، پیسے کمائیں، جو جتنی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ سامان جہنم فراہم کر رہے ہیں، ائمہ پر جھوٹ باندھ کر اور لوگوں سے مال و دولت بٹور کر اپنی جہنم کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ قَوْمٌ نُصَّابٌ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْقَدْحِ فِينَا، تیسرا ایک طبقہ ہے ناصبی ہیں، دشمن ہیں ائمہ کے، اہل البیت کے ساتھ کینہ رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، یہ کھل کے ہمارے خلاف نہیں بول سکتے۔ لا یقدرون علی القدح فینا، ہمارے اوپر تان تشنی کھلے عام نہیں کر سکتے۔ یتعلمون، ہمیں بدنام کرنے کے لیے انہوں نے بھی انوکھا طریقہ اپنایا ہے، دشمن۔ یہ میں موضوع آپ کو غور و فکر کے لیے دیتا ہوں، اپنے اپنے علاقے میں اور عمومی پورے ملک کے اندر آپ اس موضوع کو سنجیدگی کے ساتھ تحقیق کریں، سنی سنائی باتیں نہیں، تک نہیں لگانی اس موضوع پر، اندازے نہیں لگانے، معلومات اکٹھی کریں اور یہ معلومات دوسروں کو بھی منتقل کریں کہ پاکستان میں تشیع کے اندر اول بات، مثلا پاکستان میں شیعہ سنی تفرقہ، جھگڑا، نفرت اور یہ مہازارائی کن لوگوں نے شروع کی ہے ممبروں پہ آ کر؟ کن لوگوں نے آ کر دوسروں کے مقدسات کی توہین کی ہے، بھڑکایا ہے، اشتعال دلایا ہے؟ آپ غور کریں گے کہ ایک بھی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو علمی حوزات کا پڑھا لکھا ہو، تعلیم یافتہ ہو۔ کون لوگ ہیں جن کو عام اصطلاح میں یہاں آپ کنورٹڈ کہتے ہیں؟ کنورٹڈ تھے سارے، ان سب نے آ کر یہ آگ جلائی ہے۔ اور ابھی جو موجودہ فتنہ ہے اس وقت تشیع کے اندر تفرقہ ڈالنا، اس کی بھی آپ تحقیق کر لیں، یہ کن لوگوں نے شروع کیا ہے۔ آپ اپنے علاقے میں دوسرے جن لوگوں کو پتہ ہے مطالعہ کریں، پوچھیں، یقین کی حد تک جائیں اس کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ سارے کے سارے کنورٹڈ ہیں، جو پہلے شیعہ نہیں تھے بعد میں شیعہ ہوئے ہیں۔ شیعہ ہو کر انہوں نے یہ فتنہ علی ولی اللہ شہادت ثالثہ کا جو ڈالا کہ یہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، فقہا کی طرف رجوع کریں، علماء کی طرف رجوع کریں کہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، فقہی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، شرعی مسئلے میں علماء کی طرف رجوع کریں، آپ فقہا کی طرف رجوع کریں۔ لیکن وہ آ کر بیان کیسے کریں گے؟ فقہا کو مذمت کریں گے، لعن طعن کریں گے اور انہیں دین سے ہی خارج اور بلکہ اور گالی گلوچ بھی کریں گے۔ پھر اس کے بعد مسئلہ بیان کریں گے کہ آپ پڑھا کریں، فقہا کا راستہ بند کر کے در پھر مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ ورنہ شرعی طور پر تو جو بھی شرعی سوال ہو بھائی یہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، آپ فقہا علماء کی طرف، جن علماء کو امام فرما رہے ہیں جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں، ان کی طرف عوام ان کی تقلید کریں اور ان سے پوچھیں جا کر یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا، پاکستان میں آغاز کرنے والا کون ہے؟
یہی جنوبی پنجاب کی طرف یا کچھ تھوڑا مرکزی پنجاب سے شاید نزدیک علاقے میں ایک شخص، معروف شخص ہے وہ، جس نے ممبر پہ یہ کہا تھا کہ صدیاں ہو گئی ہیں اور یہ اعزاز آج، وہ اس کی طریقہ کار یہ تھا کہ وہ شیعوں میں سنی بن کے تقریر کرتا تھا اور سنیوں میں شیعہ بن کے تقریر کرتا تھا. بس وہ سنیوں میں جاتا تھا تو شیعہ بنتا تھا اور امیر شام کے فضائل پڑھتا تھا کہ امیر شام ایسا تھا، سنی خوش ہوتے تھے، نعرے لگاتے، اور شیعوں میں آ کر لعن طعن کرتا مقدسات اہل سنت پر، اور شیعہ بہت جذبات میں آ جاتے. یہ غلط کام کرتا تھا. یہ اس کے جملے ہیں، شاید ریکارڈنگ بھی ہو اس کی، جن لوگوں نے سنے ہیں ان کی گواہی کے مطابق، کہ اس نے ممبر پہ یہ کہا تھا کہ صدیوں سے شہادت ثالثہ شیعہ نماز میں نہیں لا سکے، یہ سعادت اللہ نے ایک سنی کو عطا کی ہے. ایک سنی کو یہ سعادت ملی ہے کہ وہ شیعوں کی نماز میں جو کمی تھی وہ پوری کر کے ان کو دے رہا ہے. خود شیعوں کو نہیں شعور آیا. اتنے 100 سال گزر گئے ہیں اور انہیں پتہ نہیں تھا شیعوں کو کہ ان کی نماز میں ایک چیز کی کمی ہے. آخرکار یہ سعادت ایک سنی کو نصیب ہوئی ہے کہ شیعوں کی نماز پوری کر کے ان کو دے رہا ہے کہ آپ نماز میں یہ پڑھو. یہ باقاعدہ اس نے کھل کے سب کے سامنے کہا کہ یہ کمی تھی تمہارے یہاں، تمہارے علماء کو پتہ نہیں تھا اور میں تمہیں بتا رہا ہوں. ایک اور اسی کی تقویت کے لیے، اس بات کی تائید کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب جتنے بھی کربلا کی تاریخ، واقعات آپ ممبروں پہ مصائب سنتے ہیں، یہ سارے مصائب ایک کتاب سے ہیں، روضۃ الشہداء. اور روضۃ الشہداء لکھنے والا عالم شیعہ نہیں ہے، امام حسین کی امامت کا قائل نہیں ہے. سب سے بڑی مصائب کی کتاب، جس کے اندر شہید مطہری کے بقول کے 90% جھوٹ ہے سارا. یہ شیعوں کی مصائب کی کتاب جو ساری جھوٹ پر مشتمل ہے، یہ شیعہ عالم کی لکھی ہوئی نہیں ہے، غیر شیعہ عالم نے لکھی ہے. اور ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ شیعوں کو نہ رونے کا طریقہ آتا ہے نہ رلانے کا طریقہ آتا ہے. اب میں نے ان کو بتایا ہے کہ اس طریقے سے ان داستانوں سے رو بھی اور رلاؤ بھی. رونے رلانے کا کام ان کا ہے، لیکن ان کے پاس مواد نہیں ہے، لہذا میں نے ان کو مواد دیا ہے. اب یہ سعادت کن لوگوں کو نصیب ہوئی ہے؟ وہ سچی تاریخ بھی کربلا کی لکھ سکتا تھا. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ یہ شیعہ، یہ سچی تاریخ ہے، حقیقی تاریخ ہے، شیعہ کو نہیں پتہ چلی، میں لکھ کے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، شیعہ بھی قدردان ہوتے. اگر کسی نے ایسا احسان کیا ہے کہ کوئی بات شیعوں کو پتہ نہیں چلی، اسے پتہ چل گئی ہے اور شیعوں کی ہے، تو بہت اچھی بات ہے، یہ بتائے. تعصب تو نہیں ہے، جو بھی صحیح بات بتائے، حق بات بتائے، درست بات بتائے، مانیں گے اسے. لیکن اگر کوئی آ کر کہے کہ میں ان کی نماز ناقص تھی، کم تھی اور میں پوری کر رہا ہوں، ایک غیر شیعہ، ایک دیوبندی، اصل لکھتے بھی ہیں بعض، یہ کنورٹڈ اپنے ساتھ لکھتے بھی ہیں، دیوبندی، فلاں دیوبندی نے شیعوں کے عقائد ٹھیک کیے ہیں، فلاں دیوبندی نے ان کی نمازیں تکمیل کی ہیں، فلاں دیوبندی نے ان کے فلاں کام کیے ہیں. کون لوگ ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، کیوں شیعوں کے اتنے مہربان ہو گئے ہیں کہ ان کا مذہب ان کو صحیح نظر نہیں آتا اور اسے آ کر ٹھیک کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے. غور کریں. امام فرماتے ہیں اگر خود نہیں سمجھ تو امام سے، اپنے امام سے پوچھیں یہ کیا ماجرا ہے. وَمِنْهُمْ قَوْمٌ نُصَّابٌ، کچھ ناصبی ہیں، دشمن ہمارے، یہ ہمارے دشمن ہیں. کھل کے قدح نہیں کہہ سکتے، برا بلا نہیں کہہ سکتے، ہمیں کھل کے نہیں کر سکتے یہ کام. یتعلمون بعض علومنا الصحیحہ، ہمارے بعض صحیح علوم حاصل کرتے ہیں. فیتوجہون بہ عند شیعتنا،
پھر یہ علوم لے کر ہمارے شیعوں کے پاس آ جاتے ہیں، وَيَنْتَقِصُونَ بِنَا عِنْدَ نُصَّابِنَا، اور ہمارے دشمنوں کے سامنے ہماری کمی بیان کرتے ہیں، ینتقصون نقص بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دشمن ہمارے علوم، ہماری چند باتیں پڑھ کے اور بظاہر اپنے آپ کو شیعہ بنا کر آتے ہیں، اور آ کر ہمارے شیعوں کے اندر ممبروں پہ آ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر نقص بیان کرتے ہیں، نقیصہ بیان کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں۔ ثم یضیفون الیہ اضعافہ واضعاف اضعافہ، پھر مثلا دو باتیں ہم سے لی اور اضعاف اضعاف اضعافہ، چند گنا، اضعاف اضعاف دو گنا، دو گنا کا دو گنا کریں، دو گنا کا دو گنا کریں تو چار گنا، چار گنا کا چار گنا کریں 8 گنا۔ اس طرح بڑھا کر مثلا ایک نقطہ ہم نے بیان کیا، 8 گنا اس میں باطل ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ وہ جملہ کسی خطیب کا، ذاکر کا سنایا ہوا ہے آپ کو کہ اس نے ایک جملہ اس کے منہ سے نکل گیا اور کہا کہ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے یہ جملہ بس اتنا ہی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اس سے آگے میں غریب کی اپنی محنت ہے ساری، یعنی یہاں تک تاریخ بیان کر رہا ہوں، اس سے آگے جو بیان کروں گا وہ تاریخ میں نہیں ہے، وہ ساری میری اپنی محنت ہے۔ اور یہ غریب کی محنت امام فرما رہے ہیں کہ اضعاف 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 ہی، کئی گنا زیادہ بڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ من الاکاذیب علینا، جھوٹ باندھتے ہیں ہمارے اوپر، التی نحن براء منہا، ان جھوٹ اور اکاذیب اور ان بولنے والوں سے ہم بری ہیں، لا تعلق ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَيَتَقَبَّلَهُ الْمُسْتَسْلِمُونَ مِنْ شِيَعَتِنَا، اور ہمارے ظاہر بین شیعہ، ظاہر بین شیعہ یعنی مستسلم، جو زیادہ آگاہی نہیں رکھتے، زیادہ دقت توجہ نہیں رکھتے، سنجیدہ نہیں ہیں، بس دل میں محبت ہے اہل بیت کی، اس سے زیادہ آگے غور و فکر نہیں کرتے، کہ جن کی محبت ہے ان کی باتیں بھی پتہ ہوں، ان کا کہا بھی مانیں، ان کی پیروی بھی کرنی ہے، ان کے کلام پر بھی عمل کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں جاتے، مستسلم ہیں، نعرے لگا دیتے ہیں، صلواتیں پڑھ دیتے ہیں، اس سے آگے نہیں پہچان، اس سے آگے مثلا انہیں نمبر پوچھ لیا جائے کہ امام عسکری کتنے نمبر کے امام ہیں وہ بھی نہیں پتا، بعض ہیں، پوچھ لوں ابھی کہ امام عسکری نمبر میں کتنے نمبر ہیں، امامت میں کتنا نمبر ہے امام عسکری کا۔ مستسلم اس کو کہتے ہیں جو جوش میں ہے، جذبے میں ہے، امام عسکری کا بڑا چاہنے والا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ امام عسکری کے والد کا کیا نام ہے، امام عسکری کس زمانے میں تھے۔ یہ مستسلم شیعہ ہے، یعنی بظاہر مانتا ہے لیکن جانتا کچھ بھی نہیں، جو مانتا ہو اور جانتا نہ ہو، اس کو پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ اسی کو کہتے ہیں ملنگ۔ ملنگ کی تعریف علمی یہی ہے، سائنٹیفک تعریف ملنگ کی، جو مانتا ہے جانتا نہیں ہے، جس کو مانتا ہے اسی کو نہیں جانتا۔ محبت بہترین ہے، سچی محبت ہے، آگاہی نہیں ہے اس کے اندر، معرفت نہیں ہے اس کے اندر۔ فَيَتَقَبَّلُهُ الْمُسْتَسْلِمُونَ مِنْ شِيَعَتِنَا، یہ ہمارے ظاہری شیعہ ان کے پاس جانتا ہے، جاتا ہے اور ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ مان بھی لیتے ہیں، اسے قبول بھی کر لیتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں اس کو۔ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ عُلُومِنَا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی ہی بات کر رہا ہے، جبکہ 8 گنا جھوٹ شامل کر کے اور پھر ہمارے نام سے سب کچھ پیش کر رہا ہے۔ ہمارے ظاہری شیعوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ فَضَلُّوا، یہ لوگ گمراہ ہیں، وَأَضَلُّوا، گمراہ کرنے والے ہیں، وَهُمْ أَضَرُّ عَلَىٰ ضُعَفَاءِ شِيَعَتِنَا،
من جیش یزید علی الحسین ابن علی و اصحابہ. یہ لشکر جو ہمارے ظاہری علوم لے کر اور اس میں جھوٹ شامل کر کے ہمارے شیعوں کو پیش کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں شیعوں کو، یہ ہمارے ضعیف شیعوں کے لیے یزید ابن معاویہ کے لشکر سے زیادہ خطرناک لشکر ہے. وہ یزید کا لشکر جو حسین ابن علی کے لیے اس نے بنایا تھا اور جس نے ظلم ڈھایا، اس سے بڑا ظلم یہ لشکر ڈھا رہا ہے. یہ لشکر جو آج شیعوں کے اوپر مسلط ہے. امام فرماتے بھی ہیں کہ کیوں یہ لشکر، یہ ہبر و راہب کا لشکر، جھوٹ باندھنے والوں کا لشکر، یہ یزید کے لشکر سے زیادہ خطرناک کیوں ہے؟ فَإِنَّهُمْ يَسْلُبُونَهُمُ الْأَرْوَاحَ وَالْأَمْوَالَ. چونکہ یزید کے لشکر نے جانیں لیں اہل بیت کی اور مال لیا، مال لوٹا، قتل کیا، زخمی کیا، پائمال کیا، تیر مارے، تلواریں ماری، اسیر کیا، یہ ظلم کیا انہوں نے. لیکن کربلا میں لشکر یزید دین نہیں لوٹ سکا. جان لے لی، جسم کاٹ دیا، گردن کاٹ دی، مال لوٹ لیا، دین نہیں لوٹ سکا. دین محفوظ رہا، دین پر حملہ ور نہیں ہو سکا. کسی شخص نے امام سے پوچھا کہ امام چہارم سے کہ آپ کربلا میں گئے تو کیا ملا آپ کو؟ اتنی جنگ ہوئی، اتنا مسئلہ بنا، اہل بیت شہید ہوئے، آل رسول شہید ہوئے، اتنا نقصان ہوا، بیویاں اسیر ہو گئیں. اور اس نے اور بڑی بڑی باتیں کی، گستاخانہ باتیں امام کے سامنے، بے ادبی کی باتیں کی. یعنی وہ کہہ رہا تھا امام کو کہ آپ گئے اور امت میں تفرقہ ڈالا، امت میں گروہ ڈال دیے، فلاں کر دیا. بہتر نہیں تھا کہ آپ نہ کرتے یہ کام، امام حسن کی طرح صلح کر لیتے آپ یزید کے ساتھ. اس طرح کی اس نے گستاخی کی باتیں کی. اور آخرکار یہ پوچھتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو ملا کیا، آپ کو حاصل کیا ہوا؟ امام علیہ السلام نے تھوڑی دیر افق کو دیکھا، آسمان کی طرف، اور فرمایا کہ میں ابھی بتاتا ہوں تجھے. اس نے سمجھا کہ سوال اتنا میں نے مشکل کر دیا ہے، اب انہیں غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، مجھے قانع کرنے کے لیے کوئی توجیہ تعویل کریں گے کہ ہم نے ٹھیک کیا ہے جو کیا. امام نے تھوڑی دیر انتظار کیا، وقفہ کیا، اور فوراً آذان شروع ہوئی منارہ مسجد سے. آذان سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے یہ حاصل کیا، اگر ہم قربانی نہ دیتے، اگر ہم وہاں نہ پہنچتے، یہ نہ ہوتا. یہ حاصل کیا، یہ محصول ہے کربلا کا. دین نہیں لوٹ سکا یزید، عمر سعد، شمر، عبید اللہ، کوئی بھی ظالم ترین شقی ان میں سے کربلا سے دین نہیں لوٹ سکا. دین کون لوٹ کے لے گیا؟ ہبر و راہب کا لشکر. اس لیے یزید کے لشکر سے بدتر فرما رہے ہیں امام. فَإِنَّهُمْ يَسْلُبُونَهُمْ، انہوں نے سلب کیا، چھینا، جانیں چھین لی، بچے چھین لیے، عزیز چھین لیے، والاموال، اور مال چھین لیا. وَهَؤُلَاءِ علماء السوء یا علماء السوء دونوں پڑھ سکتے ہیں. یہ علماء، یہ علماء السوء، یہ بدکار علماء، یہ دین فروش علماء. الناصبون المتشبہون بأنہم لنا موالون، یہ بدکار علماء جو دشمن ہیں اندر سے ہمارے، لیکن ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہمارے موالی ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں. یہ علامت ہے. امام پہچان دے رہے ہیں آپ کو عزیزان، سب کو پہچان دے رہے ہیں. اگر ان کو پہچاننا ہے، پہچان یہ ہے، ان کی باتیں ائمہ کے خلاف ہیں، ان کے دعوے موالی ہونے کے ہیں. ان کے دعوے یہ ہیں کہ ہم سے بڑا موالی کوئی بھی نہیں ہے. عمل ان کا ائمہ کے خلاف ہے. اسی سے پہچانا جاتا ہے کہ تیری بات تو ائمہ کے خلاف ہے.
ان کی راہ کے خلاف، ان کی تعلیمات کے خلاف، اور تیرا دعویٰ یہ ہے کہ ہم موالی ہیں، ہم چاہنے والے ہیں. مشابہت اپنی موالیوں والی رکھتے ہیں لیکن ہیں دشمن ہمارے. یہ لشکر یزید کے لشکر سے زیادہ خطرناک ہے. اور ان کو اگر انسان رب بنا لے، رب بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی پوجا کرے، ان کے لیے نمازیں پڑھے، ان کی باتیں مانے، جو یہ کہیں مانتے جاؤ، یہ رب ماننا ہے. اگر کسی نے ان کو رب مان لیا اور ان کی فرمان بری اور ان کی اطاعت میں آ گیا، وہ تباہ ہے. یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ہیں، وَلِأَعْدَائِنَا مُعَادُونَ، اور یہ بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کے دشمن ہیں. ہمارے دشمنوں پہ تبرہ بھی کریں گے، سامنے ملا عام میں تبرہ بھی کریں گے تاکہ یہ باتیں بتائیں کہ ہم ائمہ کے چاہنے والے اور ائمہ کے دشمنوں پہ تبرہ کرنے والے ہیں. لیکن امام فرما رہے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں، اصل دشمن ہمارے یہ ہیں، یزید سے بدتر دشمن ہمارے یہ ہیں. کیوں دشمن ہیں؟ یدخلون الشک والشبہۃ علی ضعفاء شیعتنا، ہمارے کمزور فکر شیعوں کے ذہنوں میں شک و شبہ ڈالتے ہیں. ایسے شیعہ جن کو دین کی تعلیم نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، اپنے مذہب کے متعلق نہیں جانتے، ان شیعوں کے ذہنوں میں شک و شبہ ڈالتے ہیں. یہ ہمارے دشمن ہیں، اگرچہ ہمارے دشمنوں پر تبرہ کرتے ہیں. ان کے ان تبروں کے دھوکے میں نہ آنا، اصل دشمن ہمارے یہ ہیں، چونکہ یہ شبہات ڈالتے ہیں. فَيُضِلُّونَهُمْ، یہ ہمارے شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَهُمْ عَنْ قَصْدِ الْحَقِّ الْمُصِيبِ، اور یہ لشکر یزید سے بدتر لشکر رکاوٹ ہے حق کی راہ کا، درست صحیح مصیب حق کی راہ کا یہ دشمن ہے. مصیب حق کی راہ یعنی جو یقینی حق ہے، مسلم حق کا راستہ ہے، اور وہ اہل بیت کا راستہ ہے. اس کے علاوہ مسلم یقینی راستہ کسی راہ کو نہیں کہہ سکتے. اہل بیت کا راستہ درست راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، رسول اللہ کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے. وہ اہل بیت کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ الہی راستہ ہے، رب کا راستہ ہے، رب حقیقی کا راستہ ہے. لا جرم ان من علم اللہ من قلبہ من ہؤلاء العوام انہ لا یرید الا صیانۃ دینہ. اب یہ عوام، اب کیوں کھیل رہے ہو ادھر بیٹھ؟ اگر خدا، توجہ کریں، ابھی یہ امیدوار نکتہ، لشکر یزید سے بچانے کا راستہ. اللہ نے ایک لطف مہربانی ان لوگوں کے لیے کی ہے جنہیں خدا چاہتا ہے لشکر یزید بدتر، یزید کے لشکر سے بدتر لشکر کی زد سے بچائے. کیسے خدا بچائے گا؟ اگر اس ظالم لشکر سے بچائے خدا کسی کو، کیسے خدا بچائے گا؟ ہم سارے چاہتے ہیں خدا ہمیں محفوظ رکھے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے ان کے شر سے. اللہ کی تدبیر کیا ہے؟ کس تدبیر سے خدا، اللہ کی ذات یزید کے لشکر سے، برے لشکر سے کسی بندے کو، اپنے بندے کو بچائے گا؟ لا جرم، بے شک، ان من علم اللہ من قلبہ، چونکہ خدا کو دلوں کا پتہ ہے، ہر ایک کے دل کا اللہ کو پتہ ہے. انہی عوام میں سے جو اس لشکر یزید کی زد میں آ گئے ہیں، انہی عوام میں سے اگر کوئی شخص ان کے گھیرے میں آ جائے، نرغے میں آ جائے، شک و شبہے میں آ جائے، اللہ اس کو کیسے بچائے گا؟ خدا اس کے دل کو دیکھے گا. اگر دل اس کا پاک ہے اور ادھر سے یہ شخص اسے شک میں ڈال رہا ہے، یہ شخص اسے کنفیوز کر رہا ہے، یہ شبہات اس کے ذہن میں ڈال رہا ہے، لیکن خود اس کا دل پاک ہے، اس شخص کا، اس جوان کا خدا تدبیر کرے گا. من ہؤلاء العوام انہ لا یرید الا صیانۃ دینہ، کہ یہ شخص دل سے
حقیقی دین چاہتا ہے کہ اس کو سچا دین ملے اور اپنے دین کو بچانا چاہتا ہے، قلباً دل سے چاہتا ہے، وتعظیم ولیہ، اور یہ شخص دل سے اپنے امام کو چاہتا ہے اور اپنے امام کی پیروی چاہتا ہے، لم یترکہ فی ید ھذا المتلبس الکافر، خدا اس شخص کو، اس جوان کو، اس بندے کو، اس متلبس یعنی ہیر پھیر کرنے والا، حق کو باطل کا لباس پہلانے والا اور باطل کو حق کا لباس پہلانے والا، شک ڈالنے والا، شبہ ڈالنے والا، اس شبہ ڈالنے والے کافر کے ہاتھ میں خدا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ ایسی تدبیر بنائے گا کہ ایک دن یہ شخص اس شبہ ڈالنے والے کافر، یہ امام کی تعبیر ہے، کافر جو دل سے اہل بیت کا دشمن ہے لیکن ظاہراً اہل بیت کا حامی بنا ہوا اور اہل بیت کے دشمنوں کا مخالف بنا ہوا ہے اور شبہ ڈال رہا ہے قوم کے اندر، شیعوں کے اندر، اس کافر کے ہاتھ سے خدا اس شخص کو نجات دے گا۔ کس طرح؟ وَلَكِنَّهُ يُقَيِّزُ لَهُ مُؤْمِنًا، خدا ایک مومن کو بھیجے گا، اس کا دوست بنائے گا، اس کا ساتھی بنائے گا، اس سے ملاقات کروائے گا، اس کا آشنا بنائے گا، کسی مومن کو، ممکن ہے جاننے والا ہو، ممکن ہے نہ جاننے والا ہو، اجنبی ہو، کسی ایسے مومن کو اس کی طرف بھیج دے گا، اتفاقی ملاقات یا باقاعدہ ملاقات، کسی دنیاوی میں، کسی مثلا افطار ڈنر میں، کسی مجلس میں، کسی سفر میں، کسی بس پہ، کسی ادارے میں، کسی شعبے میں، ان کی آپس میں ملاقات ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے بھیجا ہے مومن، یقف بہ علی الصواب، وہ اس کو واقف کرے گا، آگاہ کرے گا درست راہ سے، وہ اس کو بتائے گا کہ بھائی کدھر بٹ کے پھر جا رہے ہو، درست راہ ادھر ہے۔ ثم یوفقہ اللہ للقبول منہ، اس مومن کو خدا اس تک پہنچائے گا، اس مومن کی زبان سے حق بیان کروائے گا اللہ، اور یہ جو شبہ زدہ ہے اور اس متلبس کی تبلیغات و اس کی زیر اثر ہے، اس کو خدا توفیق دے گا کہ اس سے قبول بھی کر لے، مانوی اٹ درمی نہ دکھائے۔ فَيَجْمَعُ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اس طرح خداوند تبارک و تعالی دنیا کی خیر و آخرت کی خیر یکجا اس مومن کو عطا کرے گا جو کسی گمراہ کے زیر اثر تھا، کسی دوسرے مومن کے ذریعے اسے خدا نے وہاں سے نکالا اور وہ ہدایت کے نقطے پر آ گیا۔ وَيَجْمَعُ عَلَى مَنْ أَضَلَّهُ لَعْنَ الدُّنْيَا وَعَذَابَ الْآخِرَةِ، اور وہ جو متلبس تھا، شک ڈالنے والا، شبہ ڈالنے والا، خدا دنیا و آخرت کا عذاب یکجا کر کے اس کے سر کے اوپر نازل کرے گا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرار علماء امتنا المذلون عنا القاطعون للطرق الینا المسمون ازدادنا باسمائنا الملقبون اندادنا بالقابنا یصلون علیہم وہم للعن مستحقون ویلعنوننا ونحن بکرامات اللہ مغمورون وبصلوات اللہ وصلوات ملائکۃ المقربین علینا ان صلواتہم علینا مستغنون۔ ثم قال، پھر رسول اللہ کے قول کے بعد امیر المومنین کا قول ہے کہ یہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔